پہ جو 16 نمبر سوال ہے کہ رجل حصل علی تذکرۃ سفر بالطائرۃ مجانا ہدیۃ من بعض الجہات او من بعض اقاربہ، یہاں پہ جو گفتگو ہے اس کا سب کا یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقہی ضوابط کے مطابق انسان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، تو جب وہ چیزیں انسان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی تو خمس کس کے اوپر واجب ہے؟ ملکیت کے اوپر واجب ہے، تو لہٰذا پھر اب خمس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر واجب نہیں ہوگا کہ جو شرعی طور پہ انسان جن چیزوں کا مالک نہیں بنتا، اگرچہ معاشرے میں اور قانونی طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس چیز کا مالک ہے، تو اس کی مثال ہم نے ہبہ اور ہدیہ کی دی تھی کہ ہبہ اور ہدیہ میں کیا ہے، قبض جو ہے وہ خارجی طور پہ ضروری ہوتا ہے، اگر قبض نہیں ہو رہا تو پھر انسان مالک نہیں بنے گا، جب مالک نہیں بنے گا تو ہبہ جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں بے شک پڑا رہے، جتنے سال ہی پڑا رہے خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو اسی کو جو ہے وہ ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں کہ ایک بندے نے جو ہے وہ حاصل علی تذکرۃ سفر، کہ ایک بندے نے جو ہے وہ سفر کا تذکرہ ٹکٹ جو ہے، جو سفر کی ٹکٹ کون سی؟ بالطائرہ، یعنی جہاز کی ٹکٹ، جہاز کی ٹکٹ جو ہے اس نے حاصل کی، اور یہ جو اس نے حاصل کی مجاناً حاصل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجاناً اس نے کیسے حاصل کی جی؟ ہدیۃ من بعض الجہات، کہ یہ اسے جو ہے وہ بطور ہدیہ کے گفٹ کے ملی یہ ٹکٹ، اور من بعض اقارب ہی، یا یہ اسے بعض اقارب رشتہ داروں کی طرف سے ہدیہ کے طور پہ ملی، وباقیت عندہ، اور یہ ٹکٹ اس کے پاس باقی رہی، الی ان حل رأس السنۃ الخمسیہ، جہاں تک کہ جو ہے وہ رأس سنہ خمسیہ آ گیا، خمس کی تاریخ آ گئی، تو کیا اس کے اندر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ یعنی اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، ٹھیک ہے، ہدیہ بھی تھی، ٹھیک ہے، اور ہدیہ کو اس نے کیا کر لیا؟ قبض کر لیا، تو ظاہری طور پہ تو کیا لگ رہا ہے کہ ہبہ میں قبض ہو چکا ہے، جب ہبہ میں قبض ہو چکا ہے تو یہ بندہ اس ٹکٹ کا مالک ہو گیا۔ آپ اگر فرض کریں 2 لاکھ کی ٹکٹ تھی تو سال بعد اس کے اوپر خمس آنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ وہ جو ٹکٹ ہے اصل میں وہ کیا ہے جی، وہ اس کو جہاز تو نہیں ملا نا، اس کو جہاز کے اوپر سفر کرنا کیا ملا ہے، جہاز کے اوپر جو سفر کرنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فائدہ کہتے ہیں، منفعت کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو منفعت ہے، اس منفعت میں قانون یہ ہوتا ہے کہ فقہ میں قانون یہ ہے کہ منفعت کا کیا ہوتا ہے؟ اجارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ گاڑی جو ٹیکسی پہ ہم ٹیکسی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ٹیکسی کو کیا لے رہے ہیں؟ اجرت پہ ہم لے رہے ہیں نا، اجارہ پہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جہاز جو ہم ٹکٹ کرواتے ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جہاز کی ہم اجرت پہ لے رہے ہیں، جہاز کی ایک سیٹ، ٹھیک ہے، جیسے ہم گھر جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں رہائش کے لیے، تو اس کو جو ہے وہ باب اجارہ میں ہم داخل کریں گے، اور اجارہ کا قانون کیا ہے کہ منفعت کا اجارہ ہوتا ہے، منفعت کو جو ہے وہ ہبہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کسی نے اگر منفعت آپ کو دینی ہے تو وہ عاریتاً دے گا آپ کو، تو آپ کیا ہے اس کا جہاز استعمال کر لو، گاڑی استعمال کر لو، یعنی یا اس کے اندر عاریہ کا آپشن آئے گا یا اجارے کا آئے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے اندر ہبہ بھی باطل ہے اور جو بے ہے وہ بھی اس کی کیا ہے جی؟ باطل ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ان کو تو یہ ٹکٹ کیا ملی ہے؟ جہاز کی ہبہ کے طور پہ ملی ہے، اور ہبہ کیا ہے؟ باطل ہے، اس میں جب ہبہ باطل ہے تو وہ اب فقہی طور پہ یہ بندہ جو ہے نا اس ٹکٹ کا مالک نہیں بنا، ٹھیک ہے، عرفی طور پہ مالک بن گیا، ٹکٹ اس کی ہے، اگلے سال جب بھی جانا چاہے اس کو گفٹ مل گیا کمپنی کی طرف سے، لیکن چونکہ فقہی طور پہ یہ بندہ شرعی طور پہ اس کا مالک نہیں بنا، کیونکہ اگلوں نے اس کو ہبہ دیا ہے، اور ہبہ اور ہدیہ کیا ہے؟ ٹکٹ میں یعنی منفعت میں باطل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ شرعی طور پہ اس منفعت کا مالک ہی نہیں بنا، جب اس کا مالک نہیں بنا تو اس کے اوپر پھر خمس بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ سیدین کا موقف یہ ہو جائے گا کہ اذا رجعت المعاملۃ الی تملیک منفعت السفر، کہ یہ جو انہوں نے معاملہ ہو رہا ہے ان کو بعض جہات کی طرف سے اور بعض کمپنیوں کی طرف سے ٹکٹ ہدیہ مل رہی ہے، اگر یہ معاملہ پلٹ رہا ہے کہ الی تملیک منفعت السفر، کہ ان کو جو ہے وہ ملک میں کیا چیز دی جا رہی ہے؟ سفر کی منفعت، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر جس ملک کی فرض کریں دبئی کی ٹکٹ ہے تو اس کو جو ہے پاکستان سے دبئی تک ایک منفعت جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ وہ جہاز کے اوپر سفر کر سکتے ہیں، منفعت سفر، تو اگر معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو منفعت سفر جو ہے وہ تملیک کی جا رہی ہے، اور ہے بھی یہ معاملہ، ٹھیک ہے، ٹکٹ کی کوئی اپنی ویلیو تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی بحیث و تکون تذکرہ تو مجرد وثیقۃ، کہ وہ جو تذکرہ اور ٹکٹ ہے وہ کیا چیز ہے جی؟ فقط ایک وثیقہ ہے، وثیقہ کیا مطلب ہے؟ ایک ضمانت ہے بس،
ایک وسیقہ کا اردو میں بہترین لفظ کیا ہو جائے گا کہ یہ جی ایک ورقہ انہوں نے کیا لکھ کے دیا، ایک ضمانت کا لکھ کے دیا کہ آپ یہ ورقہ ان کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو جہاز پہ کیا ہے بیٹھنے دیں گے، وگرنہ یعنی اس ورقے کی کوئی کیا ہے قیمت نہیں ہے، وہ جو آپ کو ورقہ ملا ہے۔ آج کل تو ورقہ دیتی بھی نہیں ہے بلکہ سیدھا آپ کو کوڈ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے اسکین کریں تو آگے چلے جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ورقہ تو کیا ہے فقط ایک ضمانت اور ایک قابل اعتماد چیز ہے کہ جو ثبوت ہے کہ اس کے پاس اصل میں کیا ہے جی وہ منفعت ہے، سفر کرنے کے اس کے پاس کیا ہے ایک سہولت ہے۔ کما هو الغالب، یعنی غالب ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹکٹ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی ساری کی ساری جو ویلیو ہے وہ فقط ایک ضمانت کی حد تک ہے، قابل اعتماد وثیق ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ جہاز کے اوپر سفر کرنے کی جو فائدہ اور منفعت ہے وہ اس کی ملکیت میں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ فالمعاملۃ باطلۃ، تو یہ معاملہ ان کا کیا ہے جی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیوں؟ لعدم صحت ہبۃ او بیع منفعت، کیونکہ ہبہ یا جو بیع ہے کس کی جی منفعت کی، یعنی منفعت کو نہ آپ ہبہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی منفعت کی آپ کیا کر سکتے ہیں بیع کر سکتے ہیں۔ تو ہبہ اور بیع منفعت کی کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ منفعت کا یا تو آپ اجارہ کریں یا تو عاریتاً کیا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے دیں، اس کے اندر ہبہ نہیں ہوتا کہ ہم اگلے کی ملک میں جو ہے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ والی چیز نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ غالبیت منفیت میں ان کا قصد یہی ہوتا ہے۔ ہاں منفعت کو یعنی قانونی طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کے قانون کے طور پہ ہم اس منفعت کے مالک بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شرعی طور پہ ہم اس کے مالک نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ تو خمس کا جو احکام کیا آ جائیں گے اس کے اوپر آئیں گے، جو شرعی طور پہ مالک بنتا ہے اس کے اوپر آئیں گے۔ یعنی یہ استعمال تو کر سکتا ہے؟ ہاں استعمال کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، ہاں قانونی طور پہ۔ فقط یہ معاملہ باطل ہو گیا، معاملہ باطل میں کیا مطلب ہے کہ اگلے تو راضی ہیں نا اس کے استعمال کے اوپر، معاملہ باطل ہے تو غیر کا مال ہے، غیر کے مال میں تصرف غیر کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ غیر راضی ہے۔ کیونکہ اگر آپ غیر کو بتائیں کہ جی ہماری فقہ کے مطابق تو ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے، وہ کہے گا پھر بھی بھئی آپ چلو ہم نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے یہ آپ لوگ تو پھر تو یہ مالک ہے؟ نہیں مالک نہیں ہے، جواز تصرف ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں کی جاتی ہیں نا، ایک چیز ہے کہ اس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تعبد ہے، تعبد اسے کیا کہتے ہیں کہ فقہ نے قانون بنا دیا، جیسے فلاں سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ ہبہ نہیں کریں بلکہ اجارہ کریں، بس یوں قانون بنا دیا، ٹھیک ہے۔ نہیں مفت میں اگر سامنے والا دینا چاہتا ہے نا، مثلا اس نے بھینس رکھی ہوئی ہے، یہ دودھ غربا کو دینا چاہتا ہے، ہبہ کرنا چاہتا ہے بھینس کا دودھ، اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ اجارے پہ دے گا دودھ؟ نہیں وہ تو اگر بھینس کا دودھ دینے اس میں تو ہبہ ہو سکتے ہیں، وہ تو نہیں بھینس کو نہیں دے رہا، دودھ کو دے رہا ہے، دودھ دے رہا ہے۔ ہاں اگر وہ بھینس دے رہا ہے تو آپ کو جی بھینس ان کو دے رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کا دودھ آپ پئیں، ہاں دودھ پئیں، ہاں یہ اجارہ پہ جائے گا، موسم ختم ہو جائے گا 6 مہینے دودھ دیتی ہے، اس سے ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو بھینس کا دودھ جو حاصل نہیں ہوا، جو حاصل ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ہبہ نہیں کر سکتا، اس کو یہ کیا دے سکتا ہے، یعنی بھینس کو یہ اجارے پہ دے سکتا ہے۔ نہیں اجارہ بھی نہیں جو کہ آگے اور ابا مساکین ہے ان کو ہبہ دیتا ہے نا، نہیں ہبہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی نا، یعنی معاملے کو چینج کرنا پڑے گا نا۔ پھر ہم اس معاملے کو کیا نام دیں گے؟ اس معاملے کو اجارے کا نام دیں گے کہ وہ بھینس کو اجارہ کر رہے ہیں، دودھ کا نام درمیان سے نکال دیں، وہ کیا کہیں گے کہ بھینس کو یہ اجارے پہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھینس کو 6 مہینے کے لیے اجارے پہ دے رہا ہے، اب بھینس کو استفادہ کیا کریں گے، دودھ سے استفادہ بدلے میں کوئی چیز آتی ہے، ہاں وہی بھینس ان کے پاس آ گئی نا، جیسے گاڑی ہمارے پاس آ گئی، اس کے بدلے میں وہ کیا دیں گے؟ وہ کرایہ دیں گے نا اس کا، اور اب وہ انہوں نے دینا ہی نہیں ہے کیونکہ غریب، ہاں اجارے پہ، پھر وہ عاریتاً دے دے کہ بھینس کو ہم دیتا ہوں عاریتاً، ایک عاریہ کا عنوان آتا ہے وہاں کہ آپ بھینس اپنے پاس رکھیں 6 مہینے کے لیے عاریتاً ہے میری طرف سے، جواز تصرف کا عنوان بھی تو ہے۔ ہاں جواز تصرف کا عنوان ہے گا، لیکن خمس جو ہے وہ جواز تصرف کے اوپر نہیں ہوتا نا، خمس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ملکیت کے اوپر ہوتا ہے، ہاں جواز تصرف آپ کہہ دیں کہ ہم نے غربا کے لیے اس چیز کے تصرف جائز قرار دیا، لیکن اب وہ غریب جو دودھ لے کر جا رہے ہیں ان کے اوپر خمس آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بحث ہوگی نا، تو ہم کیا کہیں گے کہ اگلے بندے نے آپ کی ملکیت میں دیا ہے یا جواز تصرف کیا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، اگلے بندے نے تو کہا ہے کہ آپ بھینس رکھ لیں اس سے استفادہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ملکیت میں نہیں دیا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے جواز تصرف دیا ہے، اس نے عاریتاً بھینس ہمیں دے دی اور ہم اس میں کیا کریں گے، تصرف کریں گے دودھ وغیرہ، ہاں خمس میں ثمرہ ظاہر ہوگا، خمس میں، یعنی اس کے یہ جو ہاں جی سوال یہ ہے، معاملہ جو باطل ہے نا، باطل انہیں معاملے کا ثمرہ جو ہے نا وہاں پہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تصرف اس کے لیے حرام ہو جائے، ہاں معاملہ کے باطل ہونے کا ثمرہ فقط خمس میں جاری ہوتا ہے، وگرنہ آپ کیا کہیں گے تصرف تو جائز ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ صاحب نے یہ جو معاملہ باطل ادھر خمس کے سوال والا تو جواب نہیں ہے،
نہیں نہیں اوپر یہ سوال ہی خمس کا ہوا ہے نا، اوپر سب فعل یجب فی الخمس، اوپر سوال اس نے کیا پوچھا ہے؟ وہی نا سوال ہوا ہے، اس نے جواب کوئی اور دیا ہے، یعنی جواب سے ہم نے اس جواب سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ خمس واجب ہاں ہوا ہے۔ ہاں پھر آپ یہ اضافی ڈالیں گے. اچھا اچھا، یعنی اس نے پوری بات نہیں لکھی نا جواب میں. آپ کے پاس معاملہ باطل ہے، پھر آپ کہیں بھی جواب کدھر گیا؟ ہم کہیں جب معاملہ باطل ہے تو وہ مالک نہیں ہوا، جب مالک نہیں ہوا تو پھر کیا کہ اس کے اوپر کیا ہے خمس واجب نہیں ہوگا. یوں پورا جواب. ہاں معاملہ باطل ہے تو ان میں ساری چیزیں ہیں چھپی ہوئی ہیں. وہی آگے جو کہہ رہے ہیں کہ آگے لکھا تو نہیں ہے انہوں نے کہ خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور مجھے جب لکھ دیا معاملہ باطل ہے یعنی شرعی طور پہ اس کا مالک نہیں بنا، یہ ہو جائے گا نا. اچھا اگلا سوال بھی اسی طریقے سے ہے کہ رجل حصل علی تذکرۃ سفر بالطائرہ عن طریق شرط فی معاملۃ، کہ ایک بندے نے جو ہے وہ جہاز کی ٹکٹ جیت لی، حاصل کر لی. کیسے حاصل کر لی؟ کہ عن طریق شرط فی معاملۃ، کہ اس نے معاملہ میں کیا رکھی تھی؟ شرط رکھی تھی. یعنی ایک بندے نے کسی کو اپنا گھر بیچا، بیگ کس کی کر رہا ہے؟ گھر کی کر رہا ہے، لیکن اس نے شرط کیا رکھی کہ میں آپ کو گھر بیچتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ مجھے آپ فلاں ٹکٹ کیا کر کے دیں گے. آپ کی کمپنی ہے ٹکٹ کرواتے ہیں، تو ٹکٹ آپ مجھے کر کے دیں گے تو میں یہ گھر کے آپ کا خریدتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بیگ کے اندر کیا شرط رکھ سکتے ہیں. تو اب یہ جو اس نے جو ہے نا ٹکٹ کو کیسے حاصل کیا؟ ہدیتاً حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے، ٹکٹ کو اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ شرط کی وجہ سے حاصل کیا. اچھا اوقانت تذکرہ تو سمن لبضاعتی، یا جو ہے وہ یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو ٹکٹ ہے، اس کو اس نے خریدا نہیں ہے بلکہ اس کو کیا سمن قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، بے و تذکرہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے اس کو سمن کے طور پہ اس کے ذریعے سے کیا ہے لبضاعت، کسی سامان کے لیے اس کے سمن کے طور پہ قرار دیا. کیونکہ سمن میں ہم نے کیا ہے کہ کچھ بھی سمن ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، منفعت بھی ہو سکتی ہے سمن. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ باقیت عندہ، یہ ٹکٹ اس کے پاس باقی رہتی ہے حتی حل راس سنت الخمسیہ، جہاں تک کہ خمس کا سال آ جاتا ہے. فحل یجب فی الخمس، تو کیا اس کے اندر خمس واجب ہوگا؟ تو سیدین کیا فرما رہے ہیں کہ اذا رجعت المعاملۃ للشرط، اگر جو ہے وہ معاملہ شرط کی طرف پلٹے. ٹھیک ہے جی، کما لو جرا بین شرکت والموظف عقد اجارت، جیسے کہ جو ہے وہ شرکت اور جو موظف ہے، جو ان کے شرکت میں جو بندہ کام کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ عقد اجارہ ہوتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی لوگ جاب کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو ہم کس باب میں ڈالتے ہیں؟ اجارہ میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شرکت نے کہا بھی آپ ہمارے یہاں کام کریں، مہینے کے بعد ہم آپ کو یہ تنخواہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس موظف نے کیا شرط رکھی کہ آپ ہر مہینے یا 6 مہینے کے بعد مجھے کیا دیں گے؟ ٹکٹ بھی دیں گے نا گھر جانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو فرض کریں بیرون ملک کی شرکت تھی، اس میں انہوں نے اپنا موظف کیا رکھا اور موظف کے ساتھ عقد اجارہ ہوا، اور فاشترط لہ علی شرکت، فاشترط لہ یعنی اس موظف کے فائدے میں رکھی گئی، کس کے ذمہ پہ؟ شرکت کے ذمہ پہ. کیا رکھی گئی؟ کہ ان لہ منفعت سفر ہے، کہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی کہ سفر کی منفعت اس کے لیے ہو جائے گی. لہو یعنی اس کی ملکیت میں ہو جائے گی. علی نحو شرط نتیجت مثلا، اور یہ انہوں نے کس طور پہ رکھا؟ شرط نتیجہ کے طور پہ رکھا، مثال کے طور پہ. تو فلا جیسے ہو شرط، تو یہ جو شرط نتیجہ ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہوتی. کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ لعدم صحت تملیک لہا، کیونکہ منفعت کی جو تملیک ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. یعنی یہ ابھی بحث جو ہے وہ ہوتی ہے کہ شرط نتیجہ اور دوسری کیا ہوتی ہے جی؟ شرط الفعل ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، شرط نتیجہ شرط الفعل. شرط نتیجہ میں کیا ہوتی ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے عقد کی وجہ سے یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں آپ کی کمپنی میں موظف بنوں گا، جاب حاصل کروں گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر 6 مہینے میں مالک بن جاؤں گا. کس کا مالک بن جاؤں گا؟ وہ جو ٹکٹ ہے منفعت سفر، اس کا مالک بن جاؤں گا خود بخود. یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ جو ہے وہ مجھے مالک بنائیں گے. ٹھیک ہے، میں مالک بن جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں مالک کس چیز کا بنوں گا؟ منفعت کا مالک بنوں گا. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ میں مالک کس کا بنوں گا جی؟ کوئی پیسے وغیرہ کا مالک بنوں گا. تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ منفعت کا کیا مالک بنوں گا. تو اب بحث کیا ہے کہ لعدم صحت تملیک لہا، منفعت کی کیا ہے؟ تملیک کیا ہے؟ صحیح نہیں ہوتی. منفعت کی تملیک انہوں نے صحیح نہیں قرار دی. منفعت کی تملیک صحیح نہیں ہوتی کیا؟ منفعت تملیک تو صحیح ہوتی ہے نا. تو ہونی چاہیے، شرطیہ کہہ رہے ہیں. ڈبہ نہیں دے سکتے. ہاں بس یہ شرط نتیجہ باطل ہوگی. یعنی اصل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ شرط نتیجہ کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے فقہ میں.
کہ یہ خود بخود جو ہے وہ مالک بن جائے گا، یہ شرط نتیجہ باطل ہو جائے گی۔ جب شرط نتیجہ باطل ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب منفعت کا مالک کیا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ عبارت تھوڑی سی عجیب سی ہے، تو اس کو ہم درست یوں کریں گے کہ فلا سے ہو شرط، تو بس یہ شرط صحیح نہیں ہوگی۔ شرط کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ کیونکہ یہ شرط نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، شرط الفعل نہیں ہے۔ اور جب شرط صحیح نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی منفعت کا کیا ہے، وہ مالک نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ شَرْطِ سَائِغًا فِي نَفْسِهِ لَوْلَا شَرْط۔ اچھا یہ کلی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی عبارت کے مطابق کیا ہے کہ لعدم صحت تملیک لہا، کہ منفعت السفر کی جو تملیک ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ جب منفعت السفر کی تملیک صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی شرط بھی نہیں لگا سکتے۔ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ شَرْطِ سَائِغًا فِي نَفْسِهِ لَوْلَا شَرْط، اور شرط میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ شرط فی نفسی ہی ایک جائز کام ہو، لولا شرط، اگر وہ شرط نہ بھی ہو، اگر شرط نہ بھی لگائی جائے تو وہ فعل ایسا ہونا چاہیے کہ جو فی نفسی کیا ہے، جائز ہے۔ اور ان کے مطابق یعنی کتاب کے متن کے مطابق کیا ہے جی، منفعت السفر کو چونکہ ملک میں دینا، ٹھیک ہے، کسی کی ملک میں دے دینا بغیر اجارے کے، ٹھیک ہے، بغیر اجارے کے شرط کے ذریعے سے کسی کی ملک میں دے دینا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ لہذا جب یہ صحیح نہیں ہوتا تو ہم کیا کہیں گے کہ ابھی تک وہ بندہ اس منفعت کا مالک ہی نہیں بنا۔ جب منفعت کا مالک نہیں بنا تو پھر اس کے اوپر خمس ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یعنی اس کا جواب بھی وہی پہلے والا ہو جائے گا، لیکن اس جواب کو انہوں نے کس جہت سے انہوں نے کہا، انہوں نے اس جہت سے دیکھا، یعنی کتاب کے متن نے، کتاب کے متن نے شرط و نتیجہ کے اوپر بات نہیں کی کہ شرط نتیجہ ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک نہیں ہوتی۔ کتاب کے متن نے یہ بات کی کہ کیا منفعت کسی کی تملیک میں عقد اجارہ کے بغیر شرط کے طور پہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ بحث کی۔ اور نتیجہ کیا دیا کہ نہیں جی یہاں پہ منفعت کی کیا ہے، تملیک نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب منفعت تملیک صحیح نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی شرط لگانا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی جب شرط لگانا صحیح نہیں ہے تو پھر وہ منفعت کا مالک نہیں بنا، اور آخری نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا خمس ہی پھر واجب نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْمَنْفِعَةَ كَانَتْ ثَمَنًا، لیکن اگر یہ فرض کریں جو اسی سوال میں تھا کہ منفعت کیا ہے جی، ثمن ہے کسی سامان کے لیے، اس نے کیا ثمن قرار دی، فَيَجِبُ الْخُمُسُ فِي الْقِيمَةِ الْفِعْلِيَّةِ لِمَنْفِعَةِ سفر، تو پھر ثمن اگر قرار دیا تو ثمن کا تو اگلا بندہ کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا بطور ثمن کے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، جو منفعت سفر کی قیمت فعلیہ ہے اس کے اندر کیا خمس واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی مجمل رہیں گی، کیونکہ جو عقد اجارہ اور منفعت کے جو قوانین ہیں نا صحیح ثانی کے مبنی کے مطابق، وہ مکمل طور پہ واضح نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم اسی متن کے مطابق ہی چلتے ہیں کہ متن کے مطابق جو ہے نا شرط کے ذریعے سے منفعت کو تملیک میں نہیں دے سکتے، ہبہ کے ذریعے سے بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ثمن کے ذریعے سے کیا دے سکتے ہیں۔ جب ثمن کے ذریعے سے دے سکتے ہیں تو اگلا بندہ کیا ہے، ثمن کے ذریعے سے اس منفعت کا مالک بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب کیا کرے گا جی، قیمت فعلیہ۔ قیمت فعلیہ کیا مطلب ہے کہ جس دن وہ خمس نکالے گا، جس دن خمس کی تاریخ آئے گی، اس دن وہ دیکھے گا کہ آج کے دن اگر کوئی یہ بندہ ٹکٹ کروائے تو وہ کتنے کی کیا ٹکٹ ہوگی۔ تو اسی دن اگر ٹکٹ کروائی ہے تو سستی پڑتی ہے یا مہنگی پڑتی ہے، سستی پڑتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آج کے دن اس کی ٹکٹ کروائی جاتی ہے تو کتنا، ہاں اس کی خمس کی تاریخ کب آ رہی ہے یہ پتہ لگے گا نا، ٹھیک ہے۔ خمس کی تاریخ اس کی جو ہے نا آگے پیچھے ہے، کس دن ہے، تو وہ اسی دن کی قیمت فعلیہ کیا دیکھے گا کہ اگر میں یہ ٹکٹ جو ہے نا بیچوں، آج کے دن میں بیچوں تو یہ کتنے میں کیا بکے گی، اس کی کیا قیمت لگ رہی ہے، تو جو قیمت اس کی بنے گی اسی کا کیا ہے خمس نکالنا پڑے گا۔ اچھا اگلا سوال کیا ہے کہ سیارۃ تعیبت فی حادث سیر او غیرہ، ایک جو گاڑی ہے وہ عیب والی ہوگی، تعیبت فی حادث سیر، سفر کے حادثے میں یا کسی اور وجہ سے، فدافعت شرکت التامین خسارتہا، تو اب کیا کیا جی، شرکت التامین جو ہے، کون سی شرکت تامین، انشورنس والی، انشورنس کمپنی نے کیا کیا، اس کا جو خسارہ ہے، جو نقصان ہے، وہ اسے کیا دے دیا، بدلاً عن المتسبب، کس کے بدلے میں دیا، وہ متسبب کے بدلے میں، یعنی جو بندہ سبب بننا تھا اس نے جو ہے وہ خسارہ پورا نہیں کیا، بلکہ اس نے گاڑی کی انشورنس کروائی ہوئی تھی، تو انشورنس کی وجہ سے اس کو کمپنی نے خود ہی کیا نقصان پورا کر دیا، اور جو بندہ اس کی گاڑی کو جس بندے نے مارا ہے وہ بندہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اس نے پیسے ہی نہیں دیا، اس سے بھی لیتے ہیں، اس سے بھی لیتے ہیں، ہاں اچھا ڈبل کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا فقبض صاحب المال، اب کیا صاحب سیارہ جو ہے اس نے کیا کیا جی، مال کو قبضے میں لے لیا،
وبعد ایام حل رأس سنۃ الخمسیہ، اور کچھ دنوں کے بعد کیا ہے جی خمس کی تاریخ آ گئی، اور یہ پیسہ کیا ہے جو کمپنی نے دیا تھا یہ اس کے ہاتھ میں کیا باقی ہے۔ فہل یجب فی الخمس، تو کیا اس کے اندر خمس واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ والسیارۃ قد تکون للارتزاق وقد تکون من المؤونۃ، اور گاڑی کے اندر بھی کیا ہے مختلف حالات ہو سکتے ہیں، کبھی گاڑی کیا ہے ارتزاق کے لیے، ارتزاق ان رزق کمانے کے لیے، یعنی گاڑی کس کے لیے ہے جی، مؤونہ تحصیل رب اس سے کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسی کے طور پہ کیا چلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اجرت پہ دینے کے لیے، اجارہ والی گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وقد تکون من المؤونۃ، اور کبھی گاڑی کیا ہوتی ہے جی مؤونہ میں سے ہوتی ہے کہ یہ اپنے کیا ہے سفر کے لیے استعمال کرتا ہے، کمائی کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اور والمتسبب قد یکون ضامن شرعا، اور کبھی جو متسبب ہے نا جس نے جو گاڑی وغیرہ کو نقصان پہنچایا وہ کبھی کیا ہے شرعی طور پہ ضامن ہی ہوتا ہے، یعنی اگر اس کی کوتاہی وغیرہ ہو۔ وقد لا یکون، اور کبھی کیا ہے وہ ضامن بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی یہاں پہ اگر ہم یوں کہیں کہ گاڑی جو ہے وہ اس کی اپنی تھی، مؤونہ والی تھی، اور مؤونہ کی گاڑی کا کیا ہے نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نقصان کے بدلے میں جو چیز اسے ملے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے، کوئی نیا فائدہ تو نہیں کہیں گے نا، ہم کہیں گے وہی جو اس کا مؤونہ تھا، یعنی گویا کہ اس کا اپنا گھر ٹوٹ گیا تو گھر جو آدھا ٹوٹا تھا اس کے بدلے میں اس کو پیسہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ پیسہ کس کی جگہ پہ ہے، وہی خسارہ پورا کرنے کے لیے، مؤونہ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے، تو اس صورت میں پھر خمس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ جو اسے شرکت نے دیا ہے وہ پیسہ بہت زیادہ دیا ہے، اور جس طرح صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی لے لیا اور کمپنی سے بھی کیا لے لیا، انشورنس میں اگر پہلے ہی وہ ایڈوانس دے دیتے ہاں ہیں، ایڈوانس دے دیتے ہیں، ڈبل ہو گیا کام، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ جو خسارہ کے برابر ہے وہ تو چلو اس کا مؤونہ کے بدلے میں ہو گیا، وہ مؤونہ کی جگہ پہ رکھ لے گا، اور باقی جو ہے نا اس کا کیا نکالے گا، خمس نکالے گا۔ اور اگر یہ گاڑی کیا تھی، اس کی تھی وہ ارتزاق کے لیے تھی، اور پھر فرض کیا ہے کہ کیا یہ اس نے اس کا گاڑی کا خمس نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا، یعنی جس طرح اجارے والا گھر ہوتا ہے، اگر اجارے والا گھر ہے یا گاڑی ہے اس نے اس کا خمس نکالا ہوا ہے تو پھر بھی یہ قانون چلے گا، مال مخمس کا نقصان ہوا نا، جب مال مخمس کا نقصان ہوگا تو اس کی جگہ پہ وہ رکھ دے گا خسارہ اس کا، اور اگر اس نے خمس نہیں نکالا ہوا یعنی اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے جو اس کے بدلے میں پیسہ آئے گا اس کے اوپر بھی کیا ہوگا، خمس واجب ہوگا، یعنی یہی صورتیں ساری کیا بنیں گی۔ اچھا، اذا لم یکن تعیب السیارۃ علی وجہ مضمون علی الغیر، اگر جو ہے وہ گاڑی کے اندر جو عیب پہنچا ہے وہ اس طریقے سے نہ پہنچا ہو کہ وہ غیر کے اوپر کیا ہو، مضمون ہو جائے، یعنی جس بندے نے اس کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کا ضامن ہو، ایسا نہیں ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کے کیا اس کی گاڑی کو نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ یا اس کی ایک اور مثال دے رہے ہیں، کما لو امن علی سیارتہ فاحترقت، جیسا کہ کیا ہے اس نے گاڑی کی انشورنس کروائی تھی اور گاڑی کیا ہے اس کی جل گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب گاڑی جل گئی تو اب خود بخود جو جلی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی اور تو غیر ضامن نہیں ہے اس کا، فالتعیب ہونا غیر مضمون علی غیر، تو یہاں پہ جو عیب ہے نا اس کا تعیب وہ غیر کے اوپر کیا ہے ضامن نہیں ہوتا، یعنی کوئی اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ فالمبلغ المدفوع، تو اب اس صورت میں جو پیسہ ملا اسے کس کی طرف سے، شرکت کی طرف سے، کیونکہ شرکت تو ضامن نہیں ہوتی لیکن عقد تامین میں اس کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کو کچھ بھی ہو گیا، کسی بھی وجہ سے کچھ ہو گیا تو انہوں نے کیا پیسہ دینا ہے، اور یہ عقد تامین کے بدلے میں کیا دے رہا ہوتا ہے، پیسہ دے رہا ہوتا ہے نا، یعنی جب گاڑی کی بندہ انشورنس کرواتا ہے تو وہ ہر سال یا 6 مہینے اس کے کیا دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہر سال یہ کیا گاڑی کے انشورنس کے پیسے دے رہا تھا کمپنی کو، تو کمپنی جو اس کا پیسے دینا ہے وہ تامین کی وجہ سے دینا ہے، وہ ضمانت کی وجہ سے نہیں دینا، یعنی ہم کیا کہیں گے یہاں پہ کہ کمپنی کے علاوہ جو غیر ہے وہ اس کا ضامن نہیں ہے، اور کمپنی خود ضامن نہیں ہے لیکن کمپنی نے کیا ہے تامین کا جو معاہدہ کیا اس وجہ سے اس نے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فالمبلغ المدفوع، تو یہ جو اب کمپنی کی طرف سے پیسہ ملے گا یہ کیا فائدہ ایک فائدہ ہو جائے گا، یا جب وہ فی الخمس ہو تو اس کے اندر کیا ہو جائے گا جی، خمس واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا انہوں نے کلی بات کر دی کہ چاہے وہ گاڑی جو سی بھی ہو، تو یہ کیا ہے، ہاں یعنی گاڑی اگر اس کی خود بخود جل گئی ہے تو خود بخود جو چیز جل جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ مخمس چیز آپ کا نقصان ہو گیا، ختم ہوگی، ٹھیک ہے، چوری ہو گئی، چیز جل گئی، تو اس کی جگہ پہ ریپلیس آپ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی جگہ پہ وہ جو پیسہ وغیرہ ہے وہ شمار نہیں کر سکتے،
یعنی معونہ کا اور مخمس کا آگے ہم قانون پڑھیں گے کہ اگر وہ چیز چوری انسان کی ہو جائے اور اس طرح سے نقصان ہو جائے تو اس کی جگہ پہ وہ چیز نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا کہا کہ جو بھی مبلغ مدفوع ہے وہ ایک نیا فائدہ شمار ہو جائے گا، اس کے اندر خمس واجب ہو جائے گا۔ اب یہ کیا کہے گا کہ میری تو پوری گاڑی جل چکی، نقصان ہو گیا، تو ہم کہیں گے وہ نقصان جو ہوا ہے وہ مال مخمس آپ کا چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ آپ یہ جو مبلغ مدفوع ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی اس کے اندر بھی جو جواب ہے نا وہ اگلی بحث کے ساتھ کیا ہے، جو معونہ کے بحث ہیں ان کے تحت کیا ہے، یہ ہے۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ تَعَيُّبُ السَّيَّارَةِ عَلَى وَجْهٍ مَضْمُونًا لِلْغَيْرِ، اور اگر کیا ہے گاڑی کے اندر جو عیب پیدا ہوا وہ اس طریقے سے ہوا کہ غیر کیا ہے اس کا ضامن ہو گیا، کما لو صدمہ شخص، جیسا کہ صدمہ اس گاڑی کو نقصان پہنچایا ایک بندے نے، فتعیبت اور یہ کیا ہوگی جی عیب والی ہوگی، فلا یجب الخمس فی المبلغ المدفوع، تو پس کیا ہے وہ جو پیسہ دے گا بطور ضمانت کے، ٹھیک ہے، مبلغ مدفوع ہے اس کے اندر کیا ہے خمس واجب نہیں ہوگا، کب؟ ما فرض ہے عدم تعلق الخمس بالسیارت، اگر فرض یہ ہو کہ گاڑی کے اوپر خمس نہیں آتا۔ گاڑی کے اوپر خمس کیوں نہیں آتا؟ یا تو گاڑی اس کی معونہ میں سے ہے، یا معونہ میں سے نہیں ہے تو کم از کم گاڑی کا خمس دیا ہوا ہے، مخمس ہے، ٹھیک ہے، خمس اس کے اوپر نہیں آتا۔ تو اب یہ جو گاڑی کا نقصان ہوا، اگلے نے نقصان کیا تو وہ اسی کی کیا ہے بدلے میں پیسہ دے رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اسی کے بدلے میں پیسہ دے رہا ہے چونکہ وہ ضامن ہے، تو لہٰذا جو اس نقصان کے بدلے میں پیسہ ملے گا اس پیسے کے اوپر بھی کیا خمس واجب نہیں ہوگا، الا ان یکون المبلغ المدفوع ازید من الخسارۃ المضمونہ، مگر یہ کہ جو اس سے پیسہ دیا گیا ہے وہ زیادہ ہو، جی کس سے زیادہ ہو؟ اس خسارے سے زیادہ ہو کہ جس کا شرعی طور پہ یہ بندہ کیا ہوتا ہے، ضامن ہوتا ہے۔ وہ خسارہ کہ المضمونۃ شرعاً الحاصلۃ بسبب التعیب، کہ جو حاصل ہوا ہے اس کو عیب بنانے کی وجہ سے، اس خسارے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کما لو کانت طریقۃ و حساب شرکت تامین للتعویض ازید من الخسارۃ المضمونۃ شرعاً، جیسا کہ جو ہے وہ شرکت تامین کا جو طریقہ ہے پیسہ دینے کا وہ زیادہ ہو، کس سے زیادہ ہو جی؟ خسارہ مضمونہ جو شرعی ہے اس سے زیادہ وہ پیسہ دے دیتی ہو، تو اس صورت میں کیا ہے فیجب الخمس فی المقدار زائد، تو پھر جو زائد مقدار ہے اس میں خمس واجب ہو جائے گا۔ زائد مقدار کیا مطلب کہ وہ تفسیری ہے کہ والذی یعد من ارباح سنت، کہ زائد مقدار کو ہم کیا کہیں گے، ارباح سنہ میں سے شمار کریں گے کہ اس کو کیا نیا فائدہ حاصل ہوا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ٹوٹل دو صورتیں ہوں گی کہ اگر گاڑی کا جو ہے وہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جو کسی کے ذمے پہ نہیں آتا، کسی کی ضمانت پہ کیا نہیں آتا، تو یہ والا جو نقصان ہے نا اس کے بدلے میں کیا ہے پیسے کو ہم نہیں رکھ سکتے، اور اگر بدلے میں آتا ہے کسی کے ذمے پہ آتا ہے اس کی ضمانت، تو پھر جو اس کا پیسہ ملے گا اسی خسارہ کے برابر وہ کیا ہم اس کی جگہ پہ کیا ہے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ اقترضت 10,000 ریال، میں نے 10,000 ریال جو ہے وہ قرض لیا اور خمس کا سال آ گیا، من دون اصرفها، من دون اصرفها، اصرف یصرف اصرفها، من دون ان اصرفها، ٹھیک ہے، اور میں نے اس 10,000 کے قرض کو استعمال بھی نہیں کیا، تو کیا میرے اوپر اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا؟ تو یہ پیچھے بات گزری سی کہ مال مقترض کے اوپر کیا ہے خمس واجب نہیں ہوتا، لا یجب الخمس فی المال المقترض الا، مگر اس صورت میں کہ اذا تم اداؤہ، کہ جب اس نے قرضہ کیا ادا کر دیا، وکان بدل موجود، اور قرضے کے بدلے میں اس نے جو چیز خریدی تھی موبائل وغیرہ یا کپڑے وغیرہ، قرضہ لے کے کپڑے وغیرہ خریدے، اس کا بدل کیا ہے موجود ہو، اور کیا ہو جی اس کا بدل وغیر مستخدم فی المعونۃ، اور وہ بدل اس کے معونہ کا حصہ ہی نہیں بنا، ٹھیک ہے، تو فإنہ یجب اوداء خمس ہی، تو پھر اسی بدل کا خمس کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، فی نہایت سنت، سال کے آخر میں۔ یعنی عام طور پہ جو لوگ قرضہ لیتے ہیں تو وہ رکھنے کے لیے نہیں لیتے، ٹھیک ہے، قرضے کی استعمال کے لیے لیتے ہیں، ضرورت ان کو ہوتی ہے، تو اگر انہوں نے وہ قرضہ استعمال کر دیا بجلی کے بل وغیرہ میں، کھانے پینے میں، تو پھر تو اس کا بدل ہوتا ہی نہیں ہے، جب اس کا بدل نہیں ہے تو پھر تو اس کے اوپر خمس ہوگی نہیں، چاہے قرضہ اتار بھی دے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کا بدل کیا ہے موجود ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بدل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بدل ایسا ہے کہ جو معونہ سنہ نہیں ہوتا، وہ کاروباری اخراجات وغیرہ ہیں، تو پھر تو ان کے اوپر کیا ہو جائے گا، خمس واجب ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، یا استعمال نہیں کیا فرض کریں، اگر کاروباری ہے تو استعمال کرتا رہے، فرض کریں اجارے کی خاطر اس نے کیا ہے موٹر سائیکل لے لی، گھر لے لیا قرضے پہ، پھر تو اس کا خمس ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے،
اگرچہ کیا ہے وہ اب مال مقترض نہیں رہا، اس کو ادا اس نے کر دیا قرضہ، پھر بھی خمس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نفس قرض پیسے کا حکم اس چیز پہ لے جاتے ہیں. نفس پیسے کا حکم اگر اس چیز کے اوپر لے جائیں تو پیسہ جب تک مقترض ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوا، پھر تو اس چیز کا خمس بھی واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے وہ چیز کیا ہے اجارے پہ دینے کے لیے کیوں نہ ہو. یعنی میں نے ایک گھر لیا قرضے کے اوپر، اس کا قرضہ ابھی تک نہیں اتارا، خمس نہیں ہوگا. جتنی قسطیں میں قرضے کی اتار دوں گا تو اس کے بدلے میں گھر کیا ہے وہ پہلے سے ملکیت میری تو ہے، لیکن اس کے بدلے میں اب گھر کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اب کیا شمار ہوگا. اب وہ مال مقترض کا عنوان ختم ہو جائے گا جب تسدید دین ہو جائے گی، یعنی اس کا قرضہ جب ادا کریں گے تو اب مال مقترض کا عنوان ختم ہوگا. تو اب عنوان ختم ہونے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ابھی کون سا عنوان اس کے اوپر آ رہا ہے. آیا معونہ کا عنوان آ رہا ہے جس کے اوپر خمس نہیں ہوتا، یا معونہ کے علاوہ کوئی اور عنوان آ رہا ہے. اگر معونہ کا عنوان آ گیا اور وہ استعمال کر رہا ہے پھر تو خمس نہیں ہوگا. اور اگر معونہ کے علاوہ عنوان ہے جیسے اجارہ وغیرہ کے لیے گھر دینے کے لیے رکھا ہوا تو پھر تو کیا ہو جائے گا، خمس واجب ہو جائے گا. مرتبہ یہ ہے کہ قرض لیا ہے اپنے کاروبار کے لیے، لیکن وہ قرض ابھی تک ادا نہیں کیا ہے، اب بھی خمس آ جائے گا؟ نہیں، پھر تو وہ چیز ہی مال مقترض ہی شمار ہوگی نا. یعنی میں نے قرضہ لیا اور اس سے ابھی تک میں نے سامان خریدا ہوا ہے، اور وہ سامان ایسا ہے کہ اس کا قرضہ نہیں اتارا ابھی تک، وہ سامان بھی کیا کہلائے گا، مال مقترض ہی کہلائے گا کہ یہ سامان میں نے قرضے پہ لیا ہوا ہے، ادھار پہ لیا ہوا ہے. اس سامان کا نہیں ہوگا. جب اس سامان کا قرضہ اتار لیا جائے گا تو اب وہ سامان کیا کہلائے گا، پھر ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں بھی معونہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے، پھر اس کی بحث ہوگی نا ساری. ٹھیک ہے. اچھا بس ایک سوال پڑھ لیتے ہیں کہ شخص اشترى سیارة بالقرض، ایک بندے نے جو ہے وہ گاڑی خریدی قرضے کے ساتھ، واستخدمها في مونته، اور گاڑی کو کیا ہے جی قرضے میں اس نے نہیں، گاڑی کو کہاں پہ استعمال کیا، اپنے مونہ میں استعمال کیا، یعنی جو اپنے اخراجات ہیں کاروبار وغیرہ میں استعمال نہیں کیا. وبعد مدت استغنى عنها، اور کچھ عرصے کے بعد یعنی سال وغیرہ گزر گیا تو وہ اس گاڑی سے کیا ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، ابھی تک قرضہ نہیں اتارا جی. ٹھیک ہے جی، قرضہ نہیں اتارا. وبعد الاستغناء قام بتسدید القرض، اور استغنا کے بعد کیا ہے اس نے اس گاڑی کا کیا ہے قرضہ اتارنا شروع کیا. فحال یجب فی الخمس، تو کیا اس گاڑی کے اندر خمس واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ گاڑی کو معونہ کے طور پہ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی گاڑی جب معونہ کے طور پہ آئے تو اس کے اوپر خمس نہیں ہونا چاہیے واجب. ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی قانون معونہ کے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی چیز کیا ہے، مال مقترض ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو گاڑی کے اوپر خمس واجب نہیں ہو رہا نا، وہ معونہ کی وجہ سے نہیں واجب ہو رہا، بلکہ وہ اس وجہ سے واجب نہیں ہو رہا چونکہ یہ مال مقترض ہے، کیونکہ اس کا قرضہ نہیں ادا کیا گیا. ٹھیک ہے. سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تو گاڑی کے اوپر جب بھی سوال ہوگا کہ بھی خمس کیوں نہیں واجب، آپ کہیں گے کیونکہ ادھار کی ہے بھی، کیونکہ اس کا کیا قرض ہی نہیں اتارا. جب قرضہ اس کا اتار دیں گے، اتارنے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ یہ معونہ بنا ہے یا معونہ کیا نہیں بن رہا. ٹھیک ہے. اب اس نے جب قرضہ اتارا تو قرضہ اتارنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ بھئی ہاں بھی گاڑی معونہ ہے یا معونہ نہیں ہے، وہ کہے گا اب گاڑی کی ضرورت ہی مجھے نہیں رہی. ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے گاڑی کی ضرورت نہیں رہی تو اب تو یہ معونہ آپ کا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی کب معونہ نہیں ہے، قرضہ اتارنے کے بعد. قرضہ اتارنے کے بعد اب تو یہ اس کا معونہ نہیں ہے، اس کے اخراجات میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اضافی اس کی چیز ہو جائے گی، ایکسٹرا چیز ہو جائے گی. جب اضافی اور ایکسٹرا چیز ہو جائے گی تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، خمس واجب ہو جائے گا. کاروبار میں لگا دی پھر بھی یہی آئے گا. کیسے؟ کاروبار میں ڈال دیے گاڑی، مستغنی ہو گیا، کچھ عرصہ معاملے میں استعمال کیا، اس کے بعد گاڑی سے مستغنی ہو گیا اور کاروبار میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا قرضہ اس کا اتارا. جی. ٹھیک ہے. وہی مستغنی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ معونہ میں نہیں رہا، یعنی ابھی اس کے ذاتی استعمال کے لیے یہ چیز کیا ہے بے نیاز ہو گیا. ذاتی کیونکہ استعمال نہیں رہی تو اسی وجہ سے اس نے کیا ہے آگے اوبر والوں کو دے دی، کریم والوں کو دے دی، کمپنی کو دے دی. ٹھیک ہے. یوں ہو جائے گا. یعنی استغنا کی ایک صورت یہ ہے کہ گھر پہ خود رکھی ہوئی ہے جو کم ہوتا ہے. عام طور پہ استغنا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دے دیتے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے. یعنی پکی نہیں دیتے، استعمال کے لیے دے دیتے ہیں، کمانے کے لیے. جی جی. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تعد سیارۃ من ارباح سنت اداء القرض، کہ سیارہ جو ہے وہ ارباح سنہ میں کب شمار ہوگا، ہاں من ارباح سنت اداء القرض، جس دن وہ کیا قرضہ ادا کرے گا. قرضہ ادا کرے گا تو پھر یہ صدق کہے گا کہ اس کے پاس جو ہے وہ رب آیا یا رب نہیں آیا. جب قرضہ ادا نہیں ہوا تو ٹھیک ہے یہ مالک بنا ہے، لیکن اسے رب ہم نہیں کہیں گے کہ اسے فائدہ حاصل ہوا ہے، نہیں، وہ کیا ہے ہم اس سے کیا کہیں گے، ادھار پہ ہے یہ چیز. تو جب وہ قرضہ ادا کرے گا اور اس کے اوپر کیا ہے رب و ثنا کا عنوان صدق آئے گا
تو اس ٹائم پہ ہم دیکھیں گے کہ اب بتائیں جی اب یہ جب قرضہ اتر رہا ہے جس سال، اس سال اب دیکھیں گے کیا یہ مونہ بن رہا ہے یا مونہ نہیں بن رہا۔ فائزہ لم تستخدم فی المونۃ، پس اسی سال جس سال قرضہ ادا کیا ہے اگر اسے مونہ میں استعمال نہیں کیا گیا تو واجب نہایت السنۃ اداء خمسہا، تو پھر تو کیا ہے سال کے آخر پہ اس کا خمس ادا کرنا واجب ہو جائے گا، اور وہ بھی کون سی قیمت، جو اس کی قیمت فعلی بنے گی، یعنی خمس کی تاریخ پہ جو اس گاڑی کی قیمت بنتی ہے، جو عام طور پہ تھوڑی بنتی ہے کیونکہ استعمال گاڑی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی اس کی قیمت بنے گی، تو اس کا کیا نکالیں گے، خمس نکالنا کیا ہے واجب ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔